ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله مولانا العلي العظيم. قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ پاک کا فضل و کرم اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت پر قرآن پاک کی محبت میں اس مدرسے کی برکت سے دیر رات تک یہاں جمع ہونے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید باتیں سننے کی توفیق میسر فرمائے۔ باری تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور جو باتیں اس موقع پر ہمارے سامنے آئیں اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی دولت سے بہرور فرمائے۔ ہمیں اس موقع پر جہاں اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس مجلس میں حاضری کی توفیق بخشی، وہیں اس مدرسے کا بھی ممنون ہونا چاہیے اور اس خانقاہ کا بھی احسان مند ہونا چاہیے جس کی برکت سے اس دینی محفل و مجلس کو منعقد کرنے کے اسباب مہیا ہوئے، فراہم ہوئے۔ اگر یہ دینی درسگاہ اور یہ روحانی تربیت گاہ خانقاہ کی شکل میں آپ کے اس علاقے میں اور یہاں پر موجود نہ ہوتی تو آج
اس خطہ ارض پر، اس سرزمین پر اس طرح دین کی نسبت پر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا ممکن بھی نہ ہو۔ یہ سب برکات ہیں دینی خدمات کی، یہ سب برکات ہیں مدارس کی، یہ سب برکات ہیں اہل علم کی اور دینی کام کرنے والے افراد کی، جن سے آج اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، یہاں پر جاری خانقاہ کو اور دیگر تمام دینی مدارس و مکاتب کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اور اہل علاقے کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عظمت عطا فرما کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ انسان قدرت کے کارخانے میں سب سے زیادہ شرف و عظمت رکھنے والی مخلوق ہے۔ اللہ نے انسانوں میں ہمیں پیدا کیا، اور پھر انسانوں میں بھی اس طبقے میں باری تعالیٰ نے ہمیں شامل فرمایا جس کا دل نور ایمانی سے منور ہے، اور پھر جس کو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انعامات و احسانات سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر انعام ایسا ہے کہ اگر کسی ایک کی قدردانی اور شکر گزاری کے لیے ہم ساری زندگی بھی سجدہ ریز رہے تو باری تعالیٰ کے اس انعام کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ جب اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا تو اب ہماری ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دیں، اپنی خواہشات کو باری تعالیٰ کے احکامات و ہدایات کے سامنے اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے سامنے بس کچھ ڈال دیں، نظر انداز کر دیں، اور یہ عزم کر لیں کہ زندگی اسی راستے پر چلے گی جو راستہ کامیابی کا اللہ نے قرآن مقدس میں اور احادیث طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہمیں اس دنیا میں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو بھی ہمارا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر ہو، چرچا ہو انسانی آبادیوں میں، ہمارے بعد آنے والے لوگ یہ کہتے ہوں کہ فلاں اس دنیا کے اندر تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اللہ رب العزت والجلال ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں ایسی زندگی گزار کر جاتے ہیں جس سے دوسرے انسانوں کی زندگی میں خوشی اور مسرت کے چراغ جلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے بہتر اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اللہ کی مخلوقات کو اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، نفع پہنچانے والا۔ اگر ہم اللہ کی نگاہ میں بہتر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کو دوسروں کے لیے مفید بنانا ہوگا، ہمیں اپنی ذات کو اس عطر کی اور خوشبو کی شکل دینی ہوگی جس کی مہک سے پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی خوشبو رکھی ہو تو اس کے آس پاس سے گزرنے والے مہک سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور چاہے نہ چاہے دوسروں کو اس کی مہک سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو بھی اس دنیا میں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ان کے وجود سے ان کا پڑوسی خوش ہو، ان
ان کے ماں باپ خوش ہوں، ان کے بال بچے خوش ہوں، ان کے رشتہ دار خوش ہوں، دنیا میں بسنے والے انسان خوش ہوں۔ ہم اگر اس دنیا میں عطر کی طرح مہک کر زندگی گزاریں گے تو اللہ یہاں کی عزتوں سے بھی ہمیں سرفراز فرمائیں گے، اور آخرت کی سرخروئی اور سرفرازی بھی ہمارا مقدر بنے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی باری تعالیٰ نے اسی حقیقت کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اخیر میں فیصلہ سنایا، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے والے کام کرتے ہیں، اپنے وجود کو اور ذات کو مفید اور نافع بناتے ہیں، اللہ ان کے ذکر کو اس دنیا کے اندر زندہ و جاوید فرما دیتا ہے۔ وہ چاہے اس دنیا میں نہ رہیں لیکن ان کا فیض باقی رہتا ہے، ان کا نام باقی رہتا ہے، ان کا کام باقی رہتا ہے، ان کا ذکر خیر باقی رہتا ہے۔ ہر شخص کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں ایسی زندگی گزار کر جائے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا اس نے اپنی زندگی کا مشن بنائے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے جن کمالات و اوصاف سے مالا مال فرمایا تھا، ان میں سے ایک اہم خوبی پیغمبر علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ مختصر سے الفاظ میں انتہائی جامع اور علوم و معارف سے بھرپور نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ الفاظ اور جملے مختصر اور چھوٹے ہوتے تھے، لیکن تعلیمات اس کے اندر ایسی ہوتی تھی کہ جو انسان ان مختصر سی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ اس کی پوری زندگی کو صراط مستقیم پر گامزن کرتا۔ یہ خصوصیت تھی نبی پاک علیہ السلام کی۔ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم پر کئی اعتبارات سے فضیلت عطا کی۔ ان میں سے ایک وجہ فضیلت یہ ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہی ہے کہ الفاظ تھوڑے اور نصیحتیں بھرپور۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا ضرر ولا ضرار۔ مختصر سے الفاظ ہیں لیکن علوم و معارف کے سمندر کو لیے ہوئے، مختلف معانی حضرات محدثین نے، علماء کرام نے نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک ایک معنی کی وضاحت کے لیے لمبا وقت درکار ہے۔ میں ایک معنی کی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو نہ تو قصدن اور ارادتن نقصان پہنچائے اور نہ بغیر قصد و ارادے کے نقصان پہنچائے۔ آپ نے انسانوں کو یہ سبق سکھایا کہ تم اگر کامیاب انسان بن کر اس دنیا میں جینا چاہتے ہو تو ارادہ کر کے کسی کو نقصان پہنچانا یہ تو ناجائز اور حرام ہے ہی۔ بغیر ارادے کے بھی اگر تمہارے عمل سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو تمہارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، تمہارا دھرم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تمہیں اپنی ذات کو ایسے عمل سے بھی روکنا ہوگا جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا۔ اس کو بہت سی مثالوں سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں کیاری بنا رکھی ہے، گملے رکھ رکھے ہیں، اس میں پودوں میں پانی ڈالا جاتا ہے، کیاری میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ ہم اپنے پودوں کی ضرورت کے لیے گملوں میں اور کیاری میں پانی ڈال رہے ہیں، لیکن اگر اتفاق سے ہم نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے گملوں میں پانی ڈالا اور وہ پانی
ہمارے پڑوس میں رہنے والے بھائی کی دیوار میں چلا گیا یا اس کے گھر میں چلا گیا جس سے اسے تکلیف ہوئی، تو ہم نے اگرچہ قصداً اس کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن ہمارا یہ عمل اس کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس سے بھی قدم پیچھے ہٹائیے، آپ اپنے گملے کی جگہ بدلیے، کیاری بند کیجئے، کسی دوسری جگہ کیاری بنائیے۔ اس پر لڑنے جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں پانی ڈال رہا ہوں، اب تیرے گھر جا رہا ہے تو جاتا رہے، مجھے اس کی کیا پرواہ، میں اپنے گھر کا مالک ہوں۔ ہماری تو صورتحال یہی ہے کہ ایک ایک بارش پر ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تھانہ کچہری ہو جاتا ہے، مرڈر ہو جاتے ہیں ایک ایک بارش کے اوپر۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، کسی کو یہاں ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا۔ کب کس کی زندگی کی شام ہو جائے اور زندگی کا چراغ گل ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسی زندگی گزار کر جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد دنیا تمہارے تذکرے کرے، تمہیں یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی اتنا جامع ہے کہ اگر انسانی سماج پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا کے سارے جھگڑے ٹنٹے دفن ہو جائیں، ساری کی ساری تلخیاں، رنجشیں، آپسی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اور محبت و مودت، پیار و الفت کا وہی ماحول قائم ہو جو پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے فضل و کرم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاشرے میں تیار فرمایا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دین اس کا نام ہے، صرف نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، قرآن پاک کی تلاوت کر لینا اور ان کاموں کو سمجھ کر، ان کاموں کو کر کے یہ سمجھ لینا کہ ہم بہت بڑے دیندار بن گئے اور معاملات لوگوں کے ساتھ صاف نہ رکھنا، لوگوں کی دل آزاری سے نہ بچنا، یہ انسان کی غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نافذ کرنا ہوگا، تبھی ہم حقیقتاً دیندار اور ایماندار قرار دیں۔ جس طرح مسجد میں ہم عبادت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اسی طرح گھر میں اور سماج میں رہتے ہوئے معاشرت کا اور معاملات کا فریضہ بھی ہمیں انجام دینا۔ دین صرف مسجدوں کے اندر نہیں ہے، صرف مدرسوں کے اندر نہیں ہے، صرف خانقاہوں کے اندر نہیں ہے، دین انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے۔ آپ کھیت میں کاشتکاری کر رہے ہیں، وہاں بھی دین نے اور شریعت نے آپ کی رہنمائی کی ہے کہ کس انداز میں آپ کو اپنا وقت گزارنا۔ آپ بازار میں تجارت کر رہے ہیں، دکان پر بیٹھ کر کسی چیز کو بیچ رہے ہیں یا کوئی چیز خرید رہے ہیں، شریعت نے یہاں بھی آپ کی رہنمائی کی ہے کہ کس انداز میں آپ کو بیچنا ہے اور کس انداز میں آپ کو خریدنا ہے۔ اللہ نے وہ جامع ترین شریعت ہمیں عطا فرمائی جس میں زندگی کے ہر گوشے کے سلسلے میں نمایاں ہدایات موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی پوری زندگی کو قرآن و سنت کے رنگ میں رنگنے والا بن جائے۔ تو ہم آج یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں کہ اپنے وجود کو دوسروں کے لیے انشاءاللہ نافع بنائیں، مفید بنائیں۔ پہلی کوشش یہی ہوگی کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہم فائدہ پہنچانے کی راہیں تلاش کریں گے۔ لیکن اگر ہمیں کسی کو فائدہ پہنچانے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو کسی کو نقصان پہنچانا یہ اپنے لیے حرام سمجھیں۔ پہلی کوشش فائدہ پہنچانا، فائدہ پہنچانے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو نقصان پہنچانا اپنے لیے حرام تصور کرے۔ مسلمان کو یہ اجازت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی ذات کو کسی کے لیے مضر بنائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم الناس باللسانہ ویدہ، سچا پکا اور حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے
جس کے پیر سے، جس کے جسم کے ہر عضو سے دنیا میں بسنے والا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام انسان محفوظ رہے، سچا مسلمان وہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سچا مسلمان وہ ہے جو 5 وقتہ نمازی ہو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ سچا مسلمان وہ ہے جو رمضان کے روزے پابندی سے رکھتا ہو، آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ سچا مسلمان وہ ہے جو تلاوت کا اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہو، آپ نے فرمایا کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی ذات سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، سب اس سے محفوظ ہے۔ زبان کا تذکرہ پہلے کیا پیغمبر علیہ السلام نے اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لسان کے معنی زبان کے ہیں اور ید کے معنی ہاتھ کے۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ زبان کا ذکر پہلے کیوں کیا، ہاتھ کا ذکر بعد میں کیوں کیا، حالانکہ ہاتھ سے نقصان زبردست پہنچا سکتا ہے انسان، ہاتھ سے تھپڑ بھی مار دیتا ہے، ہاتھ سے لاٹھی بھی چلاتا ہے، ہاتھ سے بندوق بھی چلاتا ہے۔ زبان سے آدمی کسی کو کیا تکلیف پہنچائے گا؟ لٹ تھوڑی مار لے گا زبان سے، بندوق تھوڑی چلا لے گا زبان سے، تو نقصان تو ہاتھ سے زیادہ پہنچتا ہے بظاہر۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے باوجود زبان کا تذکرہ پہلے کیا، ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے یقیناً بڑا نقصان انسان دوسروں کو پہنچاتا ہے، لیکن زبان کے نقصان پہنچانے کا دائرہ ہاتھ کے نقصان پہنچانے سے بہت بڑھا ہوا۔ ہاتھ سے تو آدمی وہیں تک نقصان پہنچائے گا جہاں تک اس کا ہاتھ کام کرتا ہو۔ بندوق بھی اگر چلائے گا تو زیادہ دوری پر کوئی آدمی ہوگا تو اسے تھوڑی گولی لگے گی، نشانے خطا کر جائے گا یا اس کی زد نہیں پڑے گی، ضرب نہیں پڑے گی۔ لیکن زبان سے تو آدمی کسی کے دل کو دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے انسان کے دل کو چھل نہیں کر سکتا۔ اور پھر زبان کا گھاؤ اتنا کاری ہوتا ہے اور گہرا ہوتا ہے کہ برسوں گزر جاتے ہیں اور زبان کا لگایا ہوا گھاؤ ہرا کا ہرا رہتا ہے، سوکھنے کا اور مندمل ہونے کا نام نہیں لیتا۔ عربی شاعر نے یہی تو کہا ہے، جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ نیزے اور تلوار کے لگائے ہوئے زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ آسانی کے ساتھ بھرتا نہیں۔ آپ نے کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کی توہین کر دی، کسی کے باپ کو، ماں کو، بہن کو گالی دے دی، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا جملہ کہہ دیا، تو اس کا تو دل آپ کے سلسلے میں ناگواری اور ناراضگی کے جذبات رکھنے والا بن گیا۔ اب اس دل کو صاف کرنا بہت مشکل ہو، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ بہرحال ہمیں اپنے آپ کو ہر طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل و مکمل مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے انہی چیزوں کو پسند نہ کرتا ہو جن چیزوں کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، اپنے لیے کامیابی چاہتے ہیں، اپنے لیے راحت و آرام چاہتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی عزت دیں، اس کی بھی راحت کی فکر کریں، اس کی زندگی میں بھی خوشی اور مسرت لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم صرف اپنے میں مگن ہو کر دنیا میں جی رہے ہیں اور دوسروں کی زندگی میں خوشی اور مسرت لانے کی کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن سچے پکے مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے۔
اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج کل کی صورتحال تو بالکل الٹ ہو گئی۔ انسان دوسروں کی زندگیوں میں بے چینی، اضطراب اور پریشانی داخل کرنے کے لیے اتنا فکر مند رہتا ہے کہ اسے اپنی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنا دوسرے کو بے چین کرنے کی ہوتی۔ حالانکہ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس طرح اپنے لیے عزت و راحت و آرام کا طالب ہے، اسی طرح وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی عزت و راحت اور آرام کا طالب بنے۔ جب یہ جذبہ انسانوں کی زندگی کے اندر ہوگا تو اللہ دونوں جہاں کی سعادتوں کو اور کامیابیوں کو اس کا مقدر بنے۔ باری تعالی ہمیں اپنے وجود کو اسی طرح نافع بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور دیکھیے، یہ جذبہ اسی وقت پیدا ہوگا جب خوف خدا ہمارے دل کے اندر ہو، اللہ کی یاد کے اور اس کے ذکر کے ہم عادی بنیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو خود بخود اپنے وجود کو نافع بنانے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ خاص طور پر انسان کو اپنی زبان کو اور اپنے دل کو ذکر باری تعالی کا عادی بنانا چاہیے، اور سب سے بہترین ذکر کلام اللہ کی تلاوت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل ذکر اللہ عز وجل تلاوت کتاب اللہ۔ باری تعالیٰ کا سب سے بہترین ذکر اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کی تلاوت۔ جو جتنی محبت کے ساتھ کلام الہی کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک کا اتنا ہی قرب اس کو نصیب ہوتا چلا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا تذکرہ کرو، مجھے یاد کرو، میں اپنی مجلس و محفل میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ کتنی سعادت کی بات! ملائکہ اور فرشتوں کی نورانی مجلس میں جن انسانوں کا تذکرہ باری تعالیٰ فرمائیں گے، ان کی سعادت اور نیک بختی کا تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں رہے۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم الا انبئکم على عمل ازکاها عند ملیککم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق۔ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کی نگاہ میں بہت بلند رتبہ رکھنے والا اور تمہارے مقام و مرتبے کو بھی بلند کرنے والا، اور وہ عمل ایسا ہے کہ جس کو کرنا تمہارے لیے سونے اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، مالک کی یاد ہے۔ جس انسان کی زبان، جس انسان کا قلب ذکر الہی سے سرشار ہوگا، اللہ کی یاد سے آباد ہوگا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو وہ نعمت و دولت حاصل ہو گئی جس کا اجر و ثواب راہ خدا میں سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ باری تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کا عادی اور شیدا بنائے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی اللہ رب العزت والجلال ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی۔ اے اللہ کے رسول، اسلامی احکامات میرے سامنے بہت سے آئے
اور جہاں تک میرے بس میں ہے میں ان احکامات پر عمل کرتا ہوں، شریعت کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی جامع نصیحت فرما دیجیے، اتشبث بہ، میں اس کو اپنے پلو سے باندھ کر زندگی گزاروں، اور جو احکامات اسلامیہ میرے علم میں ہیں ان پر تو میں عمل کرتا ہی ہوں، آپ کوئی جامع نصیحت فرما دیجیے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا نصیحت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ نے صرف اتنا کہا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، بس تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے آباد اور شاداب رکھو۔ احکامات اسلامیہ پر عمل تمہاری زندگی میں پایا جا رہا ہے، اگر ذکر الہی سے تمہارا ذہن و دماغ، تمہارا قلب، تمہاری زبان آباد رہے گی تو اللہ دارین کی سعادتوں کو تمہارا مقدر بنے۔ باری تعالی نبی پاک علیہ السلام کی ان ہدایات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا اہتمام کرنے والے لوگوں کی مثال بیان فرمائی کہ وہ شخص جو اللہ کی یاد میں ڈوب کر زندگی گزارتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ لوگ اس کے پیچھے دوڑے کہ اس کو پکڑ لیں اور اس کے مال کو چھین لیں یا اس کی عزت سے کھلواڑ کر لیں۔ اس آدمی کو سامنے کوئی مضبوط قلعہ مل گیا، اس نے اس قلعے میں جا کر پناہ لے لی اور اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اس انسان نے اپنے پیچھے لگے ہوئے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے قلعے کی پناہ لی اور قلعے میں جا کر اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اسی طرح جو خوش نصیب اللہ کے ذکر میں مستغرق ہو کر زندگی گزارتا ہے، باری تعالیٰ اس کو شیطان کے حملوں سے اسی طرح محفوظ فرما دیتے ہیں جیسے وہ مضبوط قلعے کے اندر پناہ لیے۔ آج دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے اور ہر طرف سے ابلیس و شیاطین کے چیلے چپاٹے انسانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر دشمنوں کے شر سے اپنا بچاؤ انسان چاہتا ہے، ایمانی لٹیروں کے حملوں سے انسان اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتا ہے، تو اس کا بہترین ذریعہ اللہ کی یاد ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام ہے، ذکر اللہ سے اپنی زندگی کو آباد اور شاداب رکھنا ہے۔ باری تعالی ہم سب کو اپنی یاد میں مستغرق ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کے خیرات و برکات سے باری تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ اس مدرسے کو اور یہاں جاری اور ساری خانقاہ کے فیض کو باری تعالی مزید بڑھائے اور لوگوں کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔